جی یہ ایک ممبر پکڑا ہے ہم نے جس سے 12 کلو چرس اور 3 کلو فیون پکڑی ہے۔ بڑا لازم و ملزوم جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے انفارمر کا، مخبر کا۔ مخبروں کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اس انفارمیشن کو ہم ویریفائی کرتے ہیں۔ بھاری مقدار میں منشیات وہ بیچنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ہم ٹریپ کر کے، ورکنگ کر کے، پراپر ریکی کر کے تو پھر پکڑ لیتے ہیں۔ لاہور پولیس نے ریکارڈ کمی کی ہے جرائم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر امان۔ جیسا کہ نصیر آباد تھانے میں ایک ایسے ماشاءاللہ ایس ایچ او، دبنگ قسم کے ایس ایچ او صاحب نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے ماشاءاللہ کہ ہم ان کو سراہتے ہیں، ان کی ٹیم کو سراہتے ہیں کہ ایک ایسے گروہ کو پکڑا ہے جن سے چرس جو ہے نا 12 کے جی چرس، اس کے بعد 3 کے جی جو ہے نا حفیم پکڑی ہے۔ ان کے گروہ کو پکڑا ہے، ان کے گروہ تک پہنچے ہیں اور کتنے افراد گرفتار کیے ہیں، یہ ساری جانکاری آج آپ کو اس ویڈیوز میں ملے گی۔ تو ہم سب سے پہلے ایس ایچ او جو تھانہ نشیر آباد کے ایس ایچ او صاحب ہیں، فرقان محمود صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں جو انہیں قیمتی ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں آپ کا بہت مشکور اور شکر گزار ہوں جو آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہے۔ جی کوئی بات نہیں جناب۔ سر یہ جو آپ نے گروہ پکڑا ہے، یا آپ نے کتنے افراد گرفتار کیے ہیں جو منشیات میں اتنی بھاری مقدار میں آپ نے منشیات پکڑی ہے؟ جی یہ ایک ممبر پکڑا ہے ہم نے جس سے 12 کلو چرس اور 3 کلو فیون پکڑی ہے۔ یہ بین الاضلاعی منشیات فروش تھا جو قصور، شیخ پورہ، لاہور اور ارد گرد کے علاقہ میں جو ہے وہ منشیات فروخت کرتا تھا، سپلائی کرتا تھا تھوک کے حساب سے۔ اس سے پہلے سر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا گروہ تھا، یہ جیسے بھی ہے لاہور میں اتنے بڑی بھاری مقدار میں کیسے جو ہے نا یہ چرس اور افیم پہنچ گئی ہے؟ اس سے پہلے کسی بھی ناکے پہ روکا نہیں گیا یا اس بندے کو کسی گاڑی کے ذریعے لایا گیا ہے؟ کیسے لایا گیا ہے؟ یہ بندہ اپنی موٹر سائیکل پر بیگ میں یہ منشیات ڈال کر لے کے آیا تھا۔ روٹین وائز مختلف جگہ پہ ناکے پولیس کے پکٹس لگی ہوتی ہیں، تو ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس لوگوں کو غیر ضروری تنگ کرتی ہے۔ اس وجہ سے پولیس جو کوئی مشکوک بندہ نظر آئے، مشکوک سامان نظر آئے، کوئی مشکوک گاڑی نظر آئے، اس کو وہ رینڈملی چیک کرتے ہیں اور ہر گاڑی، ہر موٹر سائیکل، ہر بندے کو، ہر چیز کو نہیں چیک کیا جا سکتا اور نہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس روٹین میں یہ بھی جو ہے وہ منشیات لے کے وہاں سے آ گیا اور رستے میں کسی ناکے یا پکٹ پہ چیک نہیں ہوا۔ سر یہ جو گروہ پکڑا گیا، یعنی کہ ایک افراد جو پکڑا گیا، گرفتار ہوا ہے، اس کے گروہ جو مین گروہ ہے اس پہنچنے تک آپ نے کوئی ایسی کوشش کی ہے؟ جی ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا جو باقی گروہ کے ممبر ہیں وہ پشاور میں ہیں، جو کہ ہم نے کوشش کی ہے ان کو ٹریس کرنے کی، ورکنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی پکڑے جائیں گے جلد، انشاءاللہ ان پر بھی ہم محنت کر رہے ہیں اور وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ جو ملزم گرفتار ہوا ہے یہ پنجاب کا رہنے والا ہے یا کے پی کے کا؟ یہ ملزم جو ہے یہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور یہ ضلع قصور کا رہائشی ہے۔ صحیح ہے۔ سر آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ منشیات فروش کا جو گروہ ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے، طاقتور، وہ جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کو ڈر نہیں لگتا یا آپ کی ٹیم کو سر؟ کیونکہ یہ تو کام ہوتا ہے سی آئی اے کا، اور آپ نے ماشاءاللہ یہ نصیر آباد تھانے میں آپ نے ایسا ماشاءاللہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ کے کام کو ہم سراہتے ہیں۔ جی اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، اور ڈر تو اللہ پاک کی ذات کا ہے، اور اس ذات کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں نیک نیتی سے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کے حکم کے مطابق، افسران بالا کے حکم کے مطابق ہم دن رات محنت کر کے بڑی کوشش سے ایسے گروہ کو ٹریس کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، ریکوری کرتے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ واسطہ کرمنل سے رہتا ہے تو ڈرنے کی تو نہ ہی کوئی وجہ ہے، نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھتا ہے، تو ایسے کرمنل سے نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔
سر میں یہ دیکھ رہا ہوں چند گھنٹے مجھے بھی ہو گئے ہیں آپ کے تھانے میں بیٹھے ہوئے، تو آپ اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہیں، تو لازمی بات ہے کہ آپ نے دن رات ایک کی ہوئی ہے۔ آپ سوتے کب ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کبھی نیند اپنی پوری کرتے ہوں گے۔ بس جی، یہ جتنی بھی پنجاب پولیس ہے، محکمہ پولیس کی ملٹیپل ٹاسکنگ ہے، بہت زیادہ رش آف ورک ہے، اور اس رش آف ورک میں بہت کم ٹائم سونے کے لیے ملتا ہے، اور دن رات نیک نیتی سے محنت کر کے کوشش کر کے عوام کو ریلیف دیتے ہیں، عوام کو انصاف مہیا کرتے ہیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں۔ سر میں یہ ایک آپ کے ٹیم کے ممبر ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بات کرتے ہیں، جو اے ایس آئی نوید صاحب ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ناظرین آپ سے ان سے بھی نوید صاحب سے بھی ملواتے ہیں، جو اے ایس آئی صاحب ہیں، جو ان کے فرقان صاحب کے جو ٹیم کا حصہ ہیں، جو انہوں نے اتنا ماشاءاللہ اس آدمی تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور کیسے پہنچے ہیں۔ سر یہ بندے کو کیسے آپ نے ٹریس کیا ہے؟ یہ عام طور پہ پولیس کا جو ورک ہے اس میں ایک بڑا لازم و ملزوم جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے انفارمر کا، مخبر کا۔ مخبروں کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اس انفارمیشن کو ہم ویریفائی کرتے ہیں، ویریفائی ہونے کے بعد ہم ٹریپ کرتے ہیں۔ ٹریپ میں عام طور پہ خریداری کرنی پڑتی ہے، کو لالچ دینا پڑتا ہے، اور اس خریداری کے بعد اعتماد بحال ہوتا ہے جو ایسے منشیات فروش ہوتے ہیں، اور اعتماد بحال ہونے کے بعد ان سے پھر جو بھاری مقدار میں منشیات وہ بیچنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ہم ٹریپ کر کے ورکنگ کر کے پراپر ریکی کر کے تو پھر پکڑ لیتے ہیں۔ سر جس طرح ماشاءاللہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اتنا اچھا جو ہے نا ہمبل افسر ہیں، اور ہم ان کے ہر کام کو سراہتے ہیں میڈیا والے، تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں لاہور میں، ہمیں بھی ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا دن رات ہم بھی آگے پیچھے میڈیا والے چلتے پھرتے ہیں، ہمیں بھی انفارمیشنز ملتی ہیں، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے نا پہلے سے بہتر لاہور میں کرائم جو ہے نا بہت زیادہ کم پڑ گیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے آئی جی صاحب بہترین کمانڈر ہیں، میچ لیس کمانڈر ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ماضی میں اتنے دبنگ، اتنے پولیس کی ویلفیئر کرنے والے، پولیس کو پروموشن دینے والے، ماتحتوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنے والے، میرا نہیں خیال کہ اتنے دبنگ کمانڈر پنجاب کو کبھی ملے ہیں، اور شاید ہی کبھی دوبارہ ایسے اور کوئی کمانڈر مل سکے۔ ان کی بہت زیادہ محبت، شفقت، گائیڈنس کی وجہ سے، ان کے احکامات کی وجہ سے، جس طرح وہ بہت زیادہ محکمہ کی ویلفیئر کرتے ہیں، پروموشن دیتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں پولیس کا، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار جس طرح میں آپ سے محبت، شفقت اور آپ کا خیال رکھتا ہوں، تو اسی طرح میری توقعات بھی آپ سے اس والے سے بڑھ گئی ہیں کہ جس طرح میری محبت میں کمی نہیں ہے، اس طرح آپ کے کام میں بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ جس طرح میری بے تحاشا محبت، شفقت ہے آپ پر، اور میں آپ کا احساس کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، ویلفیئر کرتا ہوں، پروموشن کرتا ہوں، آپ بھی مجھے اس کے بدلے میں جو ہے اپنی بہترین سروسز دیں، اپنی بہترین پرفارمنس دیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی پوری محنت سے، جانفشانی سے، دن رات محنت کر کے تو جرائم کی بیخ کو نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ سر، میں آپ سے آپ کے ٹیم جو نوید صاحب ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ناظرین آپ کو ملواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں۔ اچھا سر، میں لاسٹ میں آپ سے بھی ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک ماشاءاللہ نصیر آباد تھانے میں اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور علاقے کے جتنے گرد و نواح میں آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ رقی کر رہے ہیں، جہاں آپ کو رپورٹس ملتی ہیں آپ فوراً جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمام جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں تمام پنجاب کے تھانوں میں اگر اس طرح کے پولیس آفیسر جس طرح آپ ہیں ماشاءاللہ ایس ایچ او صاحب ہیں، اس طرح کے اگر تمام آفیسر کریں تو میں کہتا ہوں کہ کرائم کی تو بالکل نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ جی، ماشاءاللہ لاہور پولیس جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور لاہور پولیس نے ریکارڈ کمی کی ہے جرائم میں۔ جو کرائم ہے لاہور پولیس نے اس کو سٹیپ ڈاؤن کیا، اور تقریباً 46% جو کرائم کم ہوا ہے 2024 میں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
یہ دن رات کی ساری کولیکٹیو محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ پولیس نے کرائم کو اس حد تک کم کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی ٹیم ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوید صاحب، ای ایس آئی صاحب، ان کا مین جو ہے نا مرکز کیا ہے؟ انہوں نے کس طرح جو ہے نا اس بندے تک پہنچنے کی نوید صاحب کا ہاتھ ہے؟ جی، نوید صاحب بڑے اچھے اور محنتی پولیس افسر ہیں اور بڑے ہی محکمے سے ڈیووٹیڈ اور کمیٹیڈ ہیں۔ دن رات محنت کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے نہ دن کا نہ رات کا۔ یہ اور ان کی ٹیم بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بہت ساری محنت سے دن رات ایک کر کے منشیات کی اور دیگر جرائم کی بھیکھونی کر رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ ان کے ساتھ میں جب ریکی پہ جاتا ہوں یا کوئی ریڈ پہ جاتا ہوں یا کوئی بندے ریسٹ کرنا جاتا ہوں تو میں خود دیکھتا ہوں کہ کئی گھنٹے 6-8 گھنٹے ایک جگہ پہ ریکی کرنی پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے ریڈ کے لیے، بندوں کو پکڑنے کے لیے بعض اوقات ایک دن لگ جاتا ہے۔ تو یہ بلا شبہ بڑا محنت کا اور مشکل کام ہے کہ جو یہ بڑی توجہ سے بڑی جانفشانی سے کرتے ہیں۔ جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ماشاءاللہ ایس ایچ او صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اس طرح کے اگر ہمارے تمام پنجاب کے ایس ایچ او صاحب جتنے بھی افیسر ہیں اگر اس طرح کا نچلے لیول سے اوپر لیول تک کام کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں کرائم کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ جس طرح ایس ایچ او صاحب نے بھاری مقدار میں منشیات پکڑی ہے، اس کے بعد افیم پکڑی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اے ایس آئی صاحب نوید صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانکاری معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی ٹیم میں اتنا اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ماشاءاللہ آپ نے جو آپ کی پوری ٹیم نے اور ایس ایچ او صاحب کی زیر نگرانی میں آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، کتنی بھاری مقدار میں آپ نے اس ملزم تک پہنچے ہیں، تو اس کام کا تو آپ کو سراہتے ہیں سر۔ جی یہ اللہ کا شکر ہے اور میرے افسران کی اس میں گائیڈنس ہے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اپنے سینئر افسران سے ہم مشورہ ہو کر اور ان سے گائیڈنس لے کے پھر اس کو کمٹ کرتے ہیں، فائنل کرتے ہیں۔ جی جو سر آپ ملزم تک پہنچے ہیں منشیات فروشی تک، اس بندے میں کتنے یعنی کہ آپ کی ٹیم کے جو پولیس کے مطلب یہ ہے کہ پوری ٹیم تھی اس میں کتنے بندے شامل تھے؟ اس میں تقریباً 5 سے 6 لوگ جو سرکاری تھے، ملازم تھے، اور ایک آدھا انفارمر تھا، پرائیویٹ بندہ تھا۔ کتنے عرصے سے ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ یہ تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے تھے۔ ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ قصور سے لاہور جو منشیات سپلائی ہوتی ہے نا، تو وہ بندہ لاہور سپلائی کرتا ہے۔ ہم نے اپنے ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب سے مشورہ کر کے اس کو باقی جو لاہ عمل تیار کر کے پھر ریکی کر کے پھر ہم نے پکڑا ہے۔ ماشاءاللہ سر آپ نے تو بہت زبردست جو ہے نا دبنگ قسم کے آپ کے ایس ایچ او صاحب ہیں، ہمارے بھی ہیں ماشاءاللہ آفیسر ہیں پنجاب کے، ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ تو سر آپ نصیر آباد تھانے میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا نصیر آباد میں ایس ایچ او صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ آفیسر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو فرقان محمود صاحب جو ایس ایچ او صاحب ہیں نصیر آباد کے، ان میں کام زیر نگرانی میں کرتے ہوئے کیسا جو ہے نا آپ فیل کر رہے ہیں؟ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے پروٹیکشن اور جو حوصلہ افزائی ہے نا وہ زیادہ ملتی ہے۔ باقی افسر بھی اچھے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو کام کر کے حوصلہ افزائی اور پروٹیکشن ہے نا وہ زیادہ میں محسوس کرتا ہوں۔ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ نوید صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے جو ہے نا زیر نگرانی ایس ایچ او فرقان محمود صاحب کی زیر نگرانی میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اچھا فیل کرتا ہوں۔ آفیسر تو سارے ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن ہر بندے کا ایک ایسا فیل، ان کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو سر اب لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں، آپ نے جو قیمتی ٹائم دیا ہے، آپ بہت بیزی ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو کرائم کر رہے ہیں اور منشیات فروشی پر قابو پا لیا جائے گا لاہور میں، پورے پنجاب میں؟ جی انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ جس طرح سے افسران بالا ہمارے آئی جی صاحب، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی صاحب آپریشن، ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن، ڈی ایس پی صاحب گارڈن ٹاؤن، ان کے احکامات کی روشنی میں جس طرح ساری ٹیم ورک آؤٹ کر رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز جرائم میں بہت نمایاں کمی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ مزید ہوگی اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اسی طرح محنت سے۔ انشاءاللہ ناظرین
آپ کی رائے کیا ہے لازمی بتانا. جس طرح آج میں بہت مشکور ہوں الحمدللہ کہ نصیر آباد تھانے میں میرا فرسٹ ٹائم یہ ٹور فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے. تو فرقان محمود صاحب جو SHO صاحب ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں. اس کے بعد ان کی ٹیم کا ASI نوید صاحب کو میں بہت مشکور ہوں، جیسا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت رسپیکٹ دی ہے. تو ان کے کام کو سراہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے منشیات فروشی والوں کو پہنچے ہیں اور تقریباً 12 kg کی انہوں نے چرس پکڑی ہے اور 3 kg کی حفیم پکڑی ہے. تو ماشاءاللہ ان کے کام کو ہم سراہتے ہیں. اسی طرح ہمارے تمام پولیس کے، پنجاب پولیس کے، پورے پاکستان پولیس کی اگر اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے رہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو کرائم والے ہیں اور منشیات فروش ہیں انشاءاللہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے میزبان مدثر امان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.